نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مردود وسیم رضوی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ مشرک کی تعریف سے آپ واقف ہوں گے۔ منافق کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا، اور انسان نما حیوان بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ وسیم رضوی ایک ایسی غلاظت ہے جس پر منافق کی تعریف بھی صادق آتی ہے، مشرک کی تعریف بھی صادق آتی ہے، اور انسان نما حیوان کی ایک واضح مثال ہے۔ اور یہ اسلام دشمن طاقتوں کا پلہ ہے، سنگھی طاقتوں کے ووٹ بینک کا ایک آلہ ہے، جو آئے دن اپنے آقاؤں کے اشارے پر قرآن عظیم کے خلاف، اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف اپنی ناپاک زبان استعمال کرتا رہتا ہے اور اول فول باتیں بکتا رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے سپریم کورٹ کے اندر ایک یاچکا دائر کی تھی قرآن پاک کی 26 آیتوں کے خلاف، جس میں اس نے یہ باطل دعویٰ کیا تھا کہ یہ 26 آیتیں قرآن پاک کا حصہ نہیں ہیں، الگ سے ان کو قرآن پاک کے اندر شامل کیا گیا ہے، الگ سے ضم کیا گیا ہے۔ اس کا یہ دعویٰ کرنا ہی اس کے کفر پر دلیل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا جس طرح سابقہ قوموں کی آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی، اس میں رد و بدل کر دیا گیا، قرآن پاک کے اندر وہ قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا۔ بہرحال سپریم کورٹ نے اس کی یاچکا کو خارج کر دیا، جرمانہ لگایا، پھٹکار لگائی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ ابھی اس نے چند دن قبل اپنے بدبودار سڑے ہوئے دوست یتی نرسمہانند کے ساتھ ایک کتاب شائع کی ہے، جس میں اس نے پیغمبر اسلام کی سیرت کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے اور اسلام کے خلاف بے سند باتیں کی ہیں، جس میں اس کو اسلام دشمن طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں، سنگھی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں، کہ جو آئے دن وہ قرآن پاک کے خلاف مسلمانوں کے جذبات بھڑکاتا رہتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے، اس کے خلاف حکومت کی طرف سے کوئی پھٹکار نہیں لگائی جا رہی ہے، نہ اسے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے۔ بہرحال جو لوگ قرآن پاک کے اندر تحریف کی بات کرتے ہیں اور ایک طرف مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو دوسری طرف اپنے شرک کا اظہار کرتے ہیں، اپنی منافقت کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو وسیم رضوی کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ علیم کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، عظیم نہیں کہا کہ بڑا عذاب ہے، علیم کہا کہ دردناک عذاب ہے، ایسا عذاب جس میں ذلت بھی ہے۔ تو ذلت آمیز عذاب اللہ رب العزت نے منافقین کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور ابھی اس نے شرک اکبر بھی کیا تھا، جب وہ اپنے بدبودار سڑے ہوئے دوست کے مندر میں جا کر اس نے بتوں کی پوجا کی تھی اور اپنے دوست کے قدموں میں گر کر اپنی وفاداری کا اظہار کیا تھا۔ تو ایسے لوگ نہ دنیا کے اندر کامیاب ہیں، نہ ہی آخرت کے اندر ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ ہمیشہ کا عذاب ان کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے، اور اس میں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ کوئی پہلا نمونہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے نمونے آتے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہے۔ اور منافقین کے بارے میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ منافقین کو دوزخ کے سب سے نیچے حصے میں عذاب دیا جائے گا۔
دوزخ کے پہلے طبقے کا عالم یہ ہوگا کہ جب دوزخی کو دوزخ کا جوتا پہنایا جائے گا تو اس کی تپش کی وجہ سے دوزخی کا بھیجا ہانڈی کی طرح پکنے لگے گا۔ تو سوچئے 7ویں طبقے کا عالم کیا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح اس نے ابھی شرک بھی کیا ہے، اور شرک کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، کہ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے لیکن شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ بہرحال جو لوگ بھی قرآن پاک کے اندر تحریف کی بات کرتے ہیں اور اس میں رد و بدل کی بات کرتے ہیں اور اس کا کلام اور اس جیسا کلام پیش کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایسے لوگوں کو چیلنج کیا ہے، فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو، اور تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس جیسا کلام بنا کر پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری کوئی مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سی ادنا چھوکریاں بھی شعراء اور ادبا کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہیں، تم نظم و نثر کے استاد ہو، ماہر فن ہو، تو اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان، جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی، چاہے وہ ایک دوسرے کے حامی اور مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام اور دشمنان قرآن کے لیے، یہ ایک ضروری موقع تھا۔ جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے۔ لیکن اس چیلنج پر سب کو سانپ سونگھ گیا، ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں، وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ اور زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنی عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتیوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے؟ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو۔ لیکن دوستوں،
اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کوئی آواز نہیں اٹھی، کسی کی رگ حمیت نہیں پھڑکی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی، کسی طبیعت میں جوش و ابھار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے، اور وہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے اور اس تحریک کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رگ حمیت کو پھر للکارا، ان کی غیرت پر پھر تیشہ زنی کی، ان کے شک و شبہے کو پھر ایڑ لگائی اور صداقت کا اعلان کیا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہے اور تم یہ سمجھتے ہو، تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود بنا کر لاتے ہیں، تو تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو اور اپنے تمام معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو، ان کا تعاون لے کر تمام قوم کو مجتمع کر کے انفراداً نہ صحیح اجتماعی طریقے سے ہی ایک صورت بنا کر پیش کر دو۔ اور پھر اگلی صورت میں یہ چیلنج بھی ہے وَلَن تَفْعَلُوا کہ قیامت تک تم پیش نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ عرب قوم کی تاریخ پڑھیے۔ وہ قوم جاہل اور ناخواندہ ضرور تھی، لیکن اس قوم میں شعراء، خطباء، فصحاء اور بلغاء کا ایک جمع غفیر تھا۔ زبان پر ان کو مکمل عبور تھا۔ ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنی زبان کے جادو سے مسحور کر لیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور، باحمیت اور حوصلہ مند تھی۔ ان کو للکارنا ہنسی کھیل نہ تھا، لیکن قرآن نے زبردست چیلنج کیا، اور جب چاروں طرف سے کوئی آواز نہیں آئی تو پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ کہ تم اس جیسی ایک بات ہی پیش کر دو۔ تمہاری طلاقت لسانی کے چرچے تو آسمان پر ہیں، اور پھر ایک چھوٹی سی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ لکھ کر باب کعبہ پر آویزاں کر دی گئی۔ یہ صورت کافی دن تک کعبے کے دروازے پر لٹکی رہی، لیکن وہ دشمنان اسلام، وہ تحریک اسلامی کو بیخ و بن سے اکھاڑنے والے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے خون کے پیاسے، ان کا تو ایک صورت بنا کر مدعا حاصل ہو رہا تھا، بازی ان کے ہاتھ تھی، لیکن کہیں سے کوئی چوں کی آواز بھی نہیں آئی۔ اللہ رے سناٹا، آواز نہیں آتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد سے متعلق ہے۔ یہ چیلنج آج بھی اہل دانش کو للکار رہا ہے۔ آج بھی جو قرآن کے خلاف اپنی ناپاک زبان استعمال کرتے ہیں، وہ میدان میں آئیں، اس چیلنج کو قبول کریں اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ آپ ہی کی زبانی کہلوایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ اسی معجز نمائی نے صرف 23 سال میں ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا تھا، اور انہی گنوار بددوؤں کو حلم و اخلاق کا پیکر بنا دیا تھا۔ آج بھی اس میں یہی تاثیر موجود ہے۔ اس کے پڑھنے سے دل و دماغ روشن ہوتا ہے اور ضمیر بیدار ہوتا ہے۔ آئیے اس معطر خزینے سے ہم اپنے دامن کو بھر لیں اور قرآنی خدمت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دیں، اور وسیم رضوی جیسے، یتی نرسمہا نند جیسے اسلام دشمن عناصر کو نیست و نابود فرمائیں، اور رہتی دنیا تک کے لیے ان کو نشان عبرت بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔